فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز اور انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز وی سی صاحب کا شکر گزار ہے کہ وہ تشریف لائے اور ہماری سرپرستی فرمائی. اور یہ بات بڑی دلچسپ ہے، علامہ اسد کی بات کی اور یہ مقبول جان صاحب نے. یہ جو اسلامک اسٹڈیز کا ڈپارٹمنٹ ہے یہ بھی علامہ اسد صاحب کی مشاورت سے وجود پذیر ہوا تھا. تو یقیناً یہ سعادت ہمیں حاصل ہے کہ ہم پاکستان کی نظریاتی اساس کے وارث بھی ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے. اب گفتگو کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا ہماری توانا آواز مختلف جگہوں پر بیٹھ کر تجدد کی آواز اٹھے یا الہاد کی آواز اٹھے، استشراق کا نعرہ بلند ہو یا لسانیت کا نعرہ بلند ہو، ہر ایک کے سامنے سد سکندری بن کر کھڑے ہو کر اسلام کا دفاع کرنے والے پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب، میں گزارش کرتا ہوں تشریف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کیا کرو. صدق اللہ العظیم. تاریخ کے اعتبار سے بھی اور نظریے کے اعتبار سے بھی ہم نے پرمغز گفتگو سنی پروفیسر ڈاکٹر محبوب حسین کی، اور اس کے بعد ہمارے محترم اوریہ مقبول جان صاحب نے بہت ساری غلط فہمیوں کا ازالہ بھی فرمایا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اور یہ ہمارا ایک زخم ہے جس کے مختلف پہلو اور اس گھاؤ کے جو مختلف اسباب ہیں ان کا جائزہ لینے کے لیے آج کی تاریخ میں یہ سیمینار منعقد کیا گیا. پروفیسر ڈاکٹر شاہدہ پروین صاحبہ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ڈائریکٹر ہیں انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز کی، کہ انہوں نے یہ پروگرام منعقد کیا. اور بلا شبہ یہ ایک بہت ہی اہم موضوع پر، اہم موقع پر اور ٹھیک موقع پر ٹھیک گفتگو کا یہ موقع عطا کیا گیا ہے. وہ تاریخ جس کے بارے میں ڈاکٹر محبوب حسین صاحب نے گفتگو کی اور وہ تاریخ جس کے بارے میں اوریہ مقبول جان صاحب نے گفتگو کی، دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر ایک اہمیت رکھتی ہیں. ایک وہ ڈسٹارٹڈ تاریخ ہے جس میں ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ سارا قصور میرا ہے، ہمارا ہے، ہم نے غلطیاں کی ہیں جس سے ہمارا ایک حصہ الگ ہو گیا. پھر ہمیں وہ لوگ بھی مل گئے جو خاندانوں کے خاندان، اوریہ صاحب نے 3 خاندانوں کا تذکرہ کیا ہے. میرے خیال میں اگر آپ تفصیل میں جائیں اور تفصیلی جائزہ لیں تو کئی خاندان آپ کو ملیں گے. حقیقت بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے تشریف لائے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک پوری اسلامی تاریخ کا آپ جائزہ لیں تو اسلامی تاریخ کو جب بھی مسلمانوں کو اور اس ملت اسلامیہ کو جب بھی کبھی نقصان ہوا ہے، پوری تاریخ کا آپ جائزہ لیں تو کنڈی ہمیشہ اندر سے کھلی ہے. کبھی بھی دشمن ہمیں باہر سے نقصان نہیں دے سکا. اندر سے غدار ملتے ہیں، وہ ایک خاندان ہو یا 10 خاندان ہو، کوئی نہ کوئی کنڈی کھولنے والا ملتا ہے جس سے پورا محل جو ہے وہ فتح ہو جاتا ہے یا اس کا کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا ہے. یہی ہمارے ساتھ ہوا ہے. لیکن اس میں کوئی کہتا ہے کہ مسئلہ عدلیہ کا تھا، آپ کو ایسے بددیانت ججز کا اور جو عدلیہ کے سربراہ تھے ان کا تذکرہ بھی مل جائے گا، آپ کو بزدل ججوں کا تذکرہ بھی مل جائے گا،
آپ کو بکے ہوئے صحافیوں کا تذکرہ بھی مل جائے گا، آپ کو انتہائی بددیانت اور قوم سے غداری کرنے والے جاگیرداروں کا تذکرہ بھی مل جائے گا، حتیٰ کہ آپ کو جہاد اور اسلام کے نام پر ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو دراصل ملت اسلامیہ کی جڑوں کو اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں۔ یہ سارے تذکرے ہماری ملت کے اندر موجود ہیں، لیکن ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ؟ اس میں میں سمجھتا ہوں سب سے خوبصورت نقطہ جو اوریہ صاحب نے بیان کیا، اصل فوکس وہی ہے، مرکز وہی ہے کہ پاکستان علاقائی طور پر بنا نہیں تھا، زبان کے نام پر بنا نہیں تھا، پاکستان ان بنیادوں پر بنا نہیں تھا جن بنیادوں پر بنگالیوں کو اور پہلے دن سے ہی ان کے اندر یہ ایک ایسا بیج بو دیا گیا تھا۔ دیکھیں 1952 کی بات ہے، آپ کو تو 1970 کو سانحہ ہو رہا ہے۔ 1952 کو 21 فروری 1952 کو جو پہلا آپ کہہ لیجئے سانحہ ہوا کہ جو بنگلہ بھاشا کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے بنگلہ زبان کے لیے یہ تحریک اٹھ کھڑی ہوئی کہ آپ اردو زبان کو کیوں قومی زبان بنا رہے ہیں، آپ کو بنگلہ زبان کو قومی زبان بنانا چاہیے۔ اور بنیاد اس کی یہ تھی کہ ہم 55-56% ہیں، پورے ملک کا سب سے زیادہ آبادی ہم ہیں، لہٰذا بنگلہ زبان کو قومی زبان ہونا چاہیے۔ اردو زبان کو قومی زبان کیوں بنایا گیا ہے؟ نہ یہ سندھیوں کی زبان ہے، نہ یہ بلوچیوں کی زبان ہے، نہ یہ کسی کی، تو بنگلہ زبان چونکہ اکثریت کی زبان ہے، اور یہ بالکل وہی نعرہ ہے عصبیت کا، جس عصبیت کے نعرے نے ہر ملک اور قوم کی تقسیم کی ہے، اسی عصبیت کے نعرے کو لے کر بنگالیوں نے اس بنیادی فوکس سے، اس بنیادی مقصد سے انحراف کیا ہے جو مقصد اصل میں پاکستان کو بنانے کا مقصد تھا۔ لہٰذا صرف غلطی اور خطا وہ نہیں ہے جو کسی مغربی پاکستان والے نے کی ہے، غلطی اور خطائیں وہ ہیں جس کی بنیاد پہلے دن رکھ دی گئی تھی، اور وہ اپنے مقصد سے انحراف کر کے آپ جب بد زبان کی بنیاد پر کوئی بات کریں گے، اور پھر باہر سے تو لوگ بیٹھے ہی اس لیے ہیں، وہ تو ملت اسلامیہ کا شیرازہ بکھیرنے کے لیے ہر وقت مستعد بیٹھتے ہیں۔ اس کی میں ایک مثال آپ کو یہ دیتا ہوں، 21 فروری جو بنگلہ بھاشوں کے لیے جلوس نکالا گیا تھا، اس پہ گولی چلی تھی، اس کے اوپر سارے معاملات ہوئے، تو آج بھی اقوام متحدہ میں اس کو زبان کا اور قومی زبان کا عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے 21 فروری کو، اور اس کی بنیاد آپ کا بنگلہ دیش میں ہونے والا سانحہ ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جو عالمی سطح پر جو قوتیں ہیں وہ آپ کی ملت کے شیرازے کو بکھیرنے کے لیے کس قدر مستعد ہیں اور کس قدر وہ سارے معاملات کرتی ہیں۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ دشمن تو دشمن ہوتا ہے، کبھی دشمن کو دشمنی کا تانا اور شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ دشمن اگر دشمنی نہ کرے تو وہ تو اچھا دشمن ہی نہیں ہے۔ معاملہ تو دوستوں کا ہے، معاملہ تو گھر کا ہے، آپ اپنے گھر کو ان آرڈر کریں۔ اور اس وقت بھی ہم نے ایسے لوگوں کو، وہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے ایک ٹکڑا قرآن پاک کی آیت کا بتایا ہے، آپ کے سامنے رکھا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اہل لوگوں کے سپرد کرو، جو آپ کی جتنی بھی جو چیز جس کا حق بنتا ہے اس کو دے دو۔ عدل کا اصول، معاشرے کے اندر اگر عدل کا اصول ہوگا، تاریخ یہ لکھتی ہے، مجھے نہیں معلوم، کہ 55-56% کے لیے جو 1955 کا بجٹ بنایا گیا، اور یہ صاحب اس کی تصدیق یا تردید کریں گے، تو اس بجٹ کے اندر جو بنگالیوں کا حصہ تھا وہ 31% تھا۔ اور آپ یہ دیکھیں ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اگر کسی کا حق بنتا ہے تو آپ اس کا حق اس کو دینا، اگر آپ اس کو حق نہیں دیتے تو پوری دنیا میں جہاں عدل نہیں ہوتا وہاں ظلم ہوتا ہے، اور جہاں ظلم ہوگا اس کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں نکلے گا۔ لہٰذا وہ آپ بلوچستان کے ساتھ کر رہے ہوں یا بلوچستان آپ کے ساتھ کر رہا ہو، آپ سندھ کے ساتھ کر رہے ہوں یا سندھ پنجاب کے ساتھ کر رہا ہو، یا کے پی جو ہے وہ آپ کے ساتھ کر رہا ہو پنجاب کے ساتھ، یا پنجاب ان کے ساتھ کر رہا ہو، جہاں بھی امانتیں اہل لوگوں کے سپرد نہیں ہوں گی تو نتائج اس سے مختلف نہیں ہوں گے۔ یہ ہے سبق اس سانحے کا۔ اور آج اگر آپ، قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ لا یؤمن احدکم، ہماری بنیاد تو ایمان اور اسلام ہے، یہ دھرتی تو اسلام کے نام پر بنی ہے، لا الہ الا اللہ کے نام پر بنی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم مومن ہو ہی نہیں سکتے حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرو جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تو اگر ہم نے بطور بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے لیے پسند کیا ہوتا
اور اگر چھوٹے بھائیوں نے وہی کچھ ہمارے لیے پسند کیا ہوتا تو یہ اس طرح کے سانحے ہمیں کبھی نہ دیکھنے پڑتے۔ ہم نے ایمان کی بنیاد پر فیصلے نہیں کیے، ہم نے ایمان کی بنیاد پر تعلقات نہیں رکھے، ہم نے بنیاد نسل بنائی، ہم نے بنیاد زبان کو بنایا، ہم نے بنیاد علاقے کو بنایا۔ جب ہم نے ان چیزوں کو بنیاد بنایا تو ظاہر سی بات ہے جب بھی یہ عصبیتیں آتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لیس منا من دعا الی العصبیہ، جو کسی بھی طرح کی گروہ بندی کی طرف بلائے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ یہ تو اسلام کا قلعہ ہے، اس نے تو اسلام کی جو ریوائول ہے پوری دنیا کے اندر کردار ادا کرنا ہے۔ لہٰذا یہاں جب بھی کہیں کسی بھی علاقے پہ آپ لاہور کے اندر لاہوریوں کو ایک قوم قرار دے دیں، کبھی بھی اس کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے۔ آہستہ آہستہ حالات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا یہ عصبیت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا ان تعین قومک علی الظلم، جہاں ظلم بھی ہو رہا ہو پھر بھی آپ اپنے دھڑے کی بات کریں، اپنی قوم کی حمایت کریں، تو اس کا مطلب ہے یہ عصبیت، اور عصبیت سے بڑا اور کوئی زہر نہیں ہوتا۔ لہٰذا اصل میں بنگالیوں کے اندر عصبیت کا زہر گھولا گیا تھا، جس عصبیت کے زہر نے ادھر مغربی پاکستان میں بھی اسی طرح کردار ادا کیا۔ دشمن تو ہر جگہ رہتا ہے۔ ہم یہاں پہ ایک بہت بڑا کنٹروورشل ایشو ہے تاریخ کا، میں اس کو صرف ایک حوالہ کے طور پر عرض کرتا ہوں، میں اس کو چھیڑنا نہیں چاہتا، اور وہ کنٹروورشل ایشو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے لے کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت تک کا وہ جو عرصہ ہے۔ شکر کریں کہ ہم اس وقت نہیں تھے، وہ اتنا بڑا کنٹروورشل ایشو تھا کہ ہمیں کسی ایک طرف ہونا پڑنا تھا کہ ہم کہاں ہیں۔ ہم شکر کریں کہ ہم وہاں نہیں تھے، لیکن آپ تاریخ کا جائزہ لیں، جو اسلام کے دشمن تھے وہ ہر وقت دونوں گروہوں کے ساتھ موجود تھے۔ آپ اگر اس پہلو سے اس کو جائزہ لیں تو آپ کو دشمن ہر جگہ مل جائیں گے۔ بعین ہی مشرقی پاکستان میں بھی ہمارے دشمنوں نے کردار ادا کیا اور ہم نے اندر سے ان کو غذا فراہم کی، اور مغربی پاکستان میں بھی دشمنوں نے کردار ادا کیا اور ہم نے اندر سے غذا فراہم کی۔ آج بھی ہم کچھ، آج کے دور میں بھی ہم کچھ اگر ہوش کے اور عقل کے ناخن لے لیں تو شاید ہمارا بقیہ ملک پاکستان بچ سکتا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ آپ رحمت للعالمین اتھارٹی بناتے ہیں، آپ یہاں پہ سیرت کے معاملات کرتے ہیں، آپ کو کوئی بندہ پاکستان سے نہیں ملتا، آپ کو کوئی مدینے سے پڑا ہوا نہیں ملتا، آپ کو کوئی مکے سے پڑا ہوا نہیں ملتا۔ آپ جب اس کے اوپر کسی کو کوئی عہدہ دیتے ہیں، آپ کسی کو کوئی منصب دیتے ہیں، تو آپ پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی غذا کہاں سے لے کے آیا ہے، وہ اپنی سانس کہاں سے لیتا ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ اگرچہ مکتب کا جوان زندہ نظر آتا ہے، مردہ ہے مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس۔ تو ہم نے تو اصل میں ایسے مردوں کو مختلف عہدے دیے ہیں اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں سے نتائج اچھے نکلیں گے۔ کبھی بھی آپ کے نتائج اچھے نہیں نکل سکتے۔ تو آج بھی اگر ہم ہوش کے ناخن لے لیں تو مشرقی پاکستان جیسا سانحہ دوبارہ روکنا ہے تو قرآن کا حکم ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ جو بھی منصب ہے، جو بھی جہاں بھی جس کا حق بنتا ہے اس کو دے دیجئے۔ آپ پرسنل معاملات میں کر رہے ہوں تو آپ کو یہی کرنا پڑے گا، صوبوں کے باہمی معاملات ہوں تو آپ کو یہی کرنا پڑے گا، اور افراد کی بات ہو یا ملت کی بات ہو۔ ہمیں 1926 کی بات کر رہے ہیں کہ یہ لکیریں بن گئیں، ملت اسلامیہ کا شیرازہ بکھیرنے کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں کوششیں شروع ہو گئی تھیں۔ آج ہم نے پوری دنیا میں اس تقسیم میں یہ جو 56-58 ملک بن گئے ہیں، یہ 56-58 ملک یہ میرا ملک ہے، یہ ہمارا ملک ہے۔ یہ 56-58 یہ لکیریں لگا کے یہ ہم نے چھوٹی چھوٹی ڈبیاں بنا دیں۔ اب ہم ان ڈبیوں کو سمجھتے ہیں ہم اپنی قوم ہیں، ہمارے سارا دین کا تصور ہی بیڑا غرق کر دیا۔ یہ پاکستان اللہ کے فضل سے اسلام کے نام پر بنا ہے، اور یہیں سے وہ تحریک اٹھے گی، اور اس ساری روحانی تجزیے اور سارے تاریخی تجزیے اور سارے کے سارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی پیشین گوئیاں وہ اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ وہ تحریک جس نے پھر کلمہ طیبہ کے اوپر پوری ملت کو اکٹھا کرنا ہے، اور یہ 58 اسلامی ملکوں کی یہ لکیریں ختم ہوں گی اور پوری دنیا پہ اسلام کا غلبہ ہوگا، اس میں اس پاکستان کا انشاءاللہ کردار ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بدلتے ہیں رخ ہواؤں کا، آئے زمانہ ہمارے ساتھ چلے، انشاءاللہ۔ اور یہ زندہ قوموں کی علامت ہے کہ جو سانحات ہوتے ہیں ان سانحات سے میں نے عرض کیا سبق سیکھتی ہیں اور ہم آگے بڑھتے ہیں، اور یہ ہمارا درد ہے۔ کسی نے کہا تھا درد ہوں اس لیے تو اٹھتا ہوں، زخم ہوتا تو بھر گیا ہوتا۔ تو درد بڑے ہیں اور ہم اس کا شکار بھی ہیں، اور ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس احساس کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ علامہ نے جو
مرثیہ اس وقت کہا تھا ہمیں اس آئینے میں دیکھنے کی بھی ضرورت ہے، تم ہو آپس میں غضبناک وہ آپس میں رحیم، تم خطا کار و خطا بیں وہ خطا پوش و کریم، چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم، تخت فغفور بھی ان کا تھا سریر قے بھی، یوں ہی باتیں ہیں کہ تم میں وہ حمیت ہے بھی، خود کشی شیوا تمہارا وہ غیور و خوددار، تم اخوت سے گریزاں وہ اخوت پہ نثار، تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار، تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستاں بکنار، اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی۔ یقیناً ہماری تاریخ وہ تاریخ ہے جو مردہ وجود میں زندگی کی لہر دوڑا سکتی ہے، اور ہم اپنی تاریخ سے سیکھیں گے اور آگے بڑھیں گے۔ پھول لے کر گیا آیا روتا ہوا، پھول لے کر گیا آیا روتا ہوا، بات ایسی ہے کہنے کا یارا نہیں، قبر اقبال سے آ رہی تھی صدا، قبر اقبال سے آ رہی تھی صدا، یہ چمن مجھ کو آدھا گوارا نہیں، پھول لے کر گیا آیا روتا ہوا، بات ایسی ہے کہنے کا یارا نہیں۔ شہر ماتم تھا اقبال کا مقبرہ، تھے عدم کے مسافر بھی آئے ہوئے، خون میں لت پت کھڑے تھے لیاقت علی، روح قائد بھی سر کو جھکائے ہوئے، شہر ماتم تھا اقبال کا مقبرہ، تھے عدم کے مسافر بھی آئے ہوئے، خون میں لت پت کھڑے تھے لیاقت علی، روح قائد بھی سر کو جھکائے ہوئے، کہہ رہے تھے سبھی کیا غضب ہو گیا، کہہ رہے تھے سبھی کیا غضب ہو گیا، یہ تصور تو ہرگز ہمارا نہیں، قبر اقبال سے آ رہی تھی صدا، قبر اقبال سے آ رہی تھی صدا، یہ چمن مجھ کو آدھا گوارا نہیں۔ سرنگوں قبر پر تھا مینار وطن، کہہ رہا تھا کہ اے تاجدار وطن، آج کے نوجوان کو بھلا کیا خبر، کیسے قائم ہوا یہ حصار وطن، سرنگوں قبر پر تھا مینار وطن، کہہ رہا تھا کہ اے تاجدار وطن، آج کے نوجوان کو بھلا کیا خبر، کیسے قائم ہوا یہ حصار وطن، جس کی خاطر کٹے قوم کے مرد و زن، جس کی خاطر کٹے قوم کے مرد و زن، ان کی تصویر ہے یہ مینارہ نہیں، قبر اقبال سے آ رہی تھی صدا، قبر اقبال سے آ رہی تھی صدا، یہ چمن مجھ کو آدھا گوارا نہیں۔ کچھ اسیران گلشن تھے حاضر وہاں، کچھ سیاسی محاشے بھی موجود تھے، چاند تاروں کے پرچم میں لپٹے ہوئے
چاند تاروں کے لاشیں بھی موجود تھے، کچھ اسیران گلشن تھے حاضر وہاں، کچھ سیاسی محاشے بھی موجود تھے، چاند تاروں کے پرچم میں لپٹے ہوئے، چاند تاروں کے لاشیں بھی موجود تھے۔ میرا ہنسنا تو پہلے ہی ایک جرم تھا، میرا ہنسنا تو پہلے ہی ایک جرم تھا، میرا رونا بھی ان کو گوارا نہیں۔ قبر اقبال سے آ رہی تھی صدا، قبر اقبال سے آ رہی تھی صدا، یہ چمن مجھ کو آدھا گوارا نہیں۔ کیا فسانہ کہوں ماضی و حال کا شعر تھا میں بھی ایک عرض بنگال کا، شرق سے غرب تک میری پرواز تھی، ایک شاہی تھا میں ذہن اقبال کا، ایک بازو پہ اڑتا ہوں میں آج کل، ایک بازو پہ اڑتا ہوں میں آج کل، دوسرا دشمنوں کو گوارا نہیں۔ قبر اقبال سے آ رہی تھی صدا، قبر اقبال سے آ رہی تھی صدا، یہ چمن مجھ کو آدھا گوارا نہیں۔ کچھ تمہاری نزاکت کی مجبوریاں، کچھ ہماری شرافت کی مجبوریاں، تم نے روکے محبت کے خود راستے، اس طرح ہم میں ہوتی گئی دوریاں۔ کچھ تمہاری نزاکت کی مجبوریاں، کچھ ہماری شرافت کی مجبوریاں، تم نے روکے محبت کے خود راستے، اس طرح ہم میں ہوتی گئی دوریاں۔ کھول تو دوں میں راز محبت مگر، کھول تو دوں میں راز محبت مگر، تیری رسوائیاں بھی گوارا نہیں۔ قبر اقبال سے آ رہی تھی صدا، قبر اقبال سے آ رہی تھی صدا، یہ چمن مجھ کو آدھا گوارا نہیں۔ وہ جو تصویر مجھ کو دکھائی گئی، میرے خون جگر سے بنائی گئی، قوم کی ماں بہنوں کی جو آبرو نقشہ ایشیا میں سجائی گئی، وہ جو تصویر مجھ کو دکھائی گئی، میرے خون جگر سے بنائی گئی، قوم کی ماں بہنوں کی جو آبرو نقشہ ایشیا میں سجائی گئی، موڑ دو آبرو یا وہ تصویر دو، موڑ دو آبرو یا وہ تصویر دو، ہم کو حصوں میں بٹنا گوارا نہیں۔ قبر اقبال سے آ رہی تھی صدا، قبر اقبال سے آ رہی تھی صدا، یہ چمن مجھ کو آدھا گوارا نہیں۔